مما نزلنا علی عبدنا، اگر آپ کو کوئی شک گمان ہے تو فأتوا بسورۃ، ایک صورت لے آئیں۔ 114 صورتیں ہیں قرآن میں، اور چھوٹی سے چھوٹی صورت 3 جملوں پہ مشتمل ہے۔ اب اس قسم کی ہی جملے ان 3 جملوں پر ہی مشتمل ایک صورت بنا کے پیش کر دیں۔ من مثلہ، یہاں من مثلہ میں تھوڑا سا مفسرین کا آپس میں وہ ہے۔ من مثلہ یعنی یہ جو اس کا اصلی جو معنی ہے وہ پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ من مثلہ ہی کہا ہے، یعنی قرآن کی ساری مثال تو آپ لا ہی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن کے سارے مشمولات کے انسانی نفسیات اور انسانی معاشرت اور انسانی زندگی اول و آخر، ان سب کو جامع کوئی بیان آپ دے سکیں جیسے قرآن نے دیا ہے۔ قرآن میں انسان کی تمام نفسیات کو بھی مد نظر رکھا ہوا ہے، انسان کی تمام معاشرت کے انداز کو بھی نظر میں رکھا ہوا ہے، یعنی اکیلے انسان کو بھی نظر میں رکھا ہوا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر بھی نظر رکھا ہوا ہے، اور تیسرا یہ کہ انسان اور کائنات کو مل کر دیکھ کر یہ بیان دیا گیا ہے۔ قرآن میں بیان صرف انسان کو دیکھ کر نہیں ہے، انسان کی جو خصوصیات ہیں اس کو جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، پھر اس کے آس پاس میں موجود جو انسان ہے، چاہے وہ اس کی اولاد ہو، چاہے اس کے ماں باپ ہو، چاہے اس کے رشتہ دار ہوں، چاہے اس کے ہمسائے ہوں، چاہے اس کے دوسرے معاشرے میں، پورے معاشرے میں موجود اور پورے جہان میں موجود انسانوں کو نظر میں رکھ کر، پھر اس سے بڑھ کر آگے انسان اور پوری کائنات کے تعلق کو نظر میں رکھ کر کہ انسان کی جائے گاہ یا انسان کا مقام کیا ہے اس سارے سینیریو میں، اور اس ساری تصویر میں انسان کی جگہ کدھر، اس سارے کو نظر میں رکھ کر قرآن میں بیان دیا گیا ہے۔ تو یقیناً جو بھی انسان یا جن یا جو بھی چاہیں گے کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنائے تو اس سارے سیناریو کو تو نظر میں رکھ ہی نہیں سکتے، اس ساری تصویر کو تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی، ابھی آخرت تو ان کے سامنے ہی نہیں ہے، اس کو بھی نظر میں رکھیں، دنیا کو بھی نظر میں رکھیں، پوری کائنات کو بھی نظر رکھیں، معاشرے کی ساری اونچ نیچ جو ہے اس کو نظر میں رکھیں، اور انسان کی ساری نفسیات کو سمجھ کر کوئی انسان جو ہے یہ بیان دینا چاہے، کلام کہنا چاہے، اور جو جامع ہو، جو کسی حوالے سے نقص نہ رکھتا ہو، تو یہ انسانوں میں ممکن ہی نہیں ہے، اصلا ممکن نہیں ہے۔ لیکن خدا کریم بھی اسی طرح کہ بھائی ٹھیک ہے، سارا اس کے نظر میں رکھ کر تمہاری طرف سے ایسا کلام پیش کرنا تو محال ہے، لیکن من مثلہ لے آؤ، یعنی کچھ تو شباہت رکھتا ہو، کچھ زاویوں سے ہی شباہت رکھنے والا پیغام لے کے آ جاؤ، کچھ حوالوں سے ہی قرآن کی مثلو، من مثلہ، کچھ حوالوں سے ہی لے آؤ، معنی یہ ہے اصل میں۔ اچھا، اب جو ہے کچھ مفسرین نے یوں کیا ہے کہ اس کو من مثلہ یعنی اس جیسے بندے سے کوئی ایسا کلام آپ پیش کرائیں، یعنی جیسے کہ یہ نبی آپ کے پاس آیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں کہ ایک یتیم بچہ ہے، آپ میں پلا بڑا ہے، کہیں سے پڑھا ہوا نہیں ہے، کسی کے پاس اس نے کچھ سیکھا نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ رہتا ہے، امین ہے، ٹھیک ہے، صادق ہے، بہت سارے حوالوں سے اس کی اخلاقیات کو دیکھ لیں، اس قسم کا کوئی بندہ آئے جو کسی سے سیکھا ہوا بھی نہ ہو اور وہ آپ کے سامنے اس لیول کا کلام پیش کرے، من مثلہ یعنی اس کے جیسے سے آپ کوئی کلام پیش کریں۔ جبکہ قرآن کی دوسری آیات میں جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ من مثلہ والے بات، اس میں بھی مثل کا لفظ ہے، لیکن اس میں واضح لگتا ہے کہ قرآن کی مثل کی مانند چاہ رہا ہے، من مثلہ ہی کی ضمیر عبد کی طرف نہیں پلٹانی بلکہ قرآن کی طرف پلٹانی ہے، مما نزلنا کی طرف پلٹانی ہے، جو کہ پہلے معنی کیا ہے، یعنی قرآن جیسا کچھ آپ پیش کریں، نہ یہ کہ قرآن یا کوئی صورت پیش کریں جو پیش کرنے والا اس جیسا ہو جو عبد ہمارا ہے اس جیسا، کیونکہ پھر اس طرح تو نہ وہ زمانہ ملے گا، نہ ہی اگلے پھر وہ اسی زمانے میں ممکن ہے کہ کسی خاص انوائرمنٹ جیسا بندہ جو ہے وہ ہو تو وہ پیش کرے،
باقی سب کے لیے نہیں رہے گا. پھر پیغام یا یہ جو چیلنج ہے یہ پوری کائنات کے لیے نہیں رہے گا، تمام انسان اور جن و انس کے لیے نہیں رہے گا، اس لیے کہ من مثلے اور کچھ جنوں کو تو پھر نہیں شامل ہوگا نا. اور جو اگر جن پیش کرنا چاہے تو وہ تو من مثل بن ہی نہیں سکتا ہے. حالانکہ اللہ نے کہا ہے لو اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اگر جن اور انس اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن پیش کریں، لا یاتون بہ، نہیں آ سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے. جی وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرٌ، چاہے بعض دوسروں کی مدد کریں پھر بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس قرآن جیسی کلام پیش کر سکے. تو پس من مثلے کا معنی یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جن اگر چاہیں وہ کہیں گے کہ ہم اپنے میں کیسے آپ جیسا پیدا کریں، ہم تو جن ہیں، ہم تو من مثل بن ہی نہیں سکتے ہیں. تو پس اس من مثلے کا مطلب اس کی ضمیر پلٹانی ہے کدھر؟ ممن نزلنا کی طرف، یعنی قرآن جیسا پیش کرنا ممکن نہیں. اچھا اب ایک عام سی بات، عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن عربی میں ہے. اے اللہ عربی میں ہے، اگر انگلش میں ہوتا، کوئی انگلش والا بندہ کہے کہ انگلش میں ہوتا تو کیا کرتے ہم پیش کر دیتے. یا کوئی اور اس میں ایسا ہوتا کہ بھائی کسی اور زبان میں ہوتا تو پیش کر دیتے. تو خدائے منان نے کہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کی زبان میں نہیں ہے لیکن آپ مدد تو لے سکتے ہیں نا. آپ اپنا آئیڈیا دیں اور سب کو، عربوں کو اکٹھا کر لیں، ساروں کو اکٹھا کر لیں جن سے ممکن ہے. صرف زبان تو مہم نہیں ہوتی، کلام میں بہت ساری دوسری چیزیں بھی مہم ہوتی ہیں. سارے اکٹھے بیٹھ جائیں، ساتھ جوڑ لیں اور کیا کر لیں؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو عربوں کے ساتھ مل کر سارے جڑ کر آپ ایک کلام پیش کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بھائی ہم بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ پڑھے لکھوں سے مدد لے لیں، ان سے مدد لے لیں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مدد کر سکتے ہیں. کوئی بھی کسی تو ہو سکتا ہے، اگر کوئی ایک زبان میں اگر صرف زبان کا مسئلہ ہو تو زبان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دوسرے جو مدد کرنے والے ہیں ان کی مدد لی جا سکتی ہے، اہل زبان کی مدد لی جا سکتی ہے. تو فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ سے ہٹ کر، صرف اللہ کی مدد نہ لیں، باقی جس کی مرضی ہے مدد لے لیں. من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر کسی کی بھی مدد لینا چاہیں آپ لے لیں. سارے جڑ جائیں، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، صرف اللہ سے ہٹ کر. اللہ نے کلام دیا ہے تو اللہ سے ہٹ کر کوئی بھی آپ مدد لینا چاہیں، زمانے کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے، انسانوں کے لحاظ سے، چاہے اس زمانے میں چاہے اگلے زمانے میں، چاہے اس جگہ چاہے کسی اور جگہ، چاہے ان انسانوں سے چاہے دوسرے انسانوں سے. اس وقت بھی اہل عرب جو مسلمان نہیں تھے، عرب جو مسلمان نہیں تھے، زبان عربی کے ماہر تھے، نمبر 1 عرب تھے اور عربی دان تھے، بہت تھے، بہت بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادباء اس وقت بھی موجود تھے. تو وہ بھی یہ کہ کلام الہی جیسا کلام پیش کرنے کی کئیوں نے کوشش بھی کیا، یہ نہیں کہ بالکل کوشش نہیں کی، کئیوں نے کوشش کی، اور پھر جو کلام انہوں نے پیش کیا خود بھی اس پہ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے کہ بھئی یہ کیا کہہ دیا ہم نے. کئی کلام ایسے موجود ہیں جو بعض لوگوں نے کوشش کی ہے تو ان پر باقی سب لوگوں کی ہنسی نہیں رکتی تھی، ایک لطیفے قسم کی ٹائپ چیزیں بن گئی ہیں جو انہوں نے پیش کی. تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، پس اپنے شہداء کو دعوت دے دیں. چلے آپ نہیں کر سکتے نا، آپ مثلا ہم اردو دان ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنے عربی دوستوں کو کہیں کہ بھائی آپ اتنے بڑے ہیں، ادباء ہیں، فصحاء ہیں، بلغاء ہیں، موجود ہیں، آپ کیا کریں، رل مل کے بیٹھیں اور ایک کلام ہی پیش کر دیں تاکہ اس
کلام کا مقابلہ کیا جا سکے. یہ تو ہو سکتا ہے نا. بس شہداء کو مانگا جا سکتا ہے، بلایا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان خود سے. بس اللہ نے یہ چیلنج کسی ایک انسان کو یا کسی ایک زمانے کے لیے کہ بھائی اب ہے اور بعد میں نہیں ہوگا. نہیں، آپ اکٹھا کر لیں، کچھ ایفرٹ پہلے کر لیں، پھر کچھ باقی بعد والوں کے لیے رکھ لیں کہ بعد میں جو آئیں گے وہ باقی اس کا حصہ ڈال دیں. کسی طرح کچھ بنا کے دکھائیں. تو اس لیے کہا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، پس اپنے جو شہداء ہیں، شہید کہتے ہیں ایسے شخص کو جو دلیل سے بات کرتا ہے، جو دلیل سے بات کرتا ہے، جو اپنی بات کی پکی دلیل رکھتا ہے، چاہے وہ آنکھوں سے دیکھ کر کہے، چاہے وہ اپنے دلائل سے کہے، تو اس کو کہتے ہیں شہید. ایسا بندہ جو گواہی دے لیکن اس کی گواہی مبنی بر کیا ہو؟ دلیل ہو، مانے جانے والی دلیل، پکی دلیل والے بندے کو شہید کہتے ہیں. تو یہ جو شہداء ہوتے ہیں یا شہید کہتے ہیں، یہ بھی اسی وجہ سے کہ اب ان کے پاس کیا ہو گیا ہے، وہ دلائل کے ساتھ اپنی آخرت کو بنا چکے ہیں. دلائل کے ساتھ اپنی آخرت کو کیا کر چکے ہیں؟ بنا چکے ہیں. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ سے ہٹ کر، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں